وہ کون سی ہستی ہے جو عرش کے قریب رہتی ہے، جس کے 600 پر ہیں جو پورے افق کو ڈھانپ لیتے ہیں، جو ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتی رہی، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل کی۔ جی ہاں، یہ ہستی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہیں روح الامین اور روح القدس کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کیسے اور کب ہوئی، ان کی جسمانی صورت اور عظمت کیسی ہے، انہوں نے کن کن انبیاء کرام کی مدد کی اور کن واقعات میں شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاص تعلق کیسا تھا، اور آخر میں قیامت تک ان کا کیا کردار رہے گا۔ یہ ویڈیو معلومات سے بھرپور ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ ہمارے اس کاوش کو پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ فرشتے کیا ہیں اور انہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں نور سے پیدا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے جو تمہیں یعنی مٹی بتائی گئی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندے ہیں جو کسی بھی حکم میں سرتابی نہیں کرتے، ان کی کوئی خواہشات نہیں، نہ وہ کھاتے پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، نہ ان میں مرد و عورت کا فرق ہے، ان کا واحد کام اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات کی بجا آوری ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اور ان میں سے 4 فرشتوں کو خاص مقام حاصل ہے: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان چاروں کو مقرب فرشتے یا اکابر فرشتے کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ روایت میں بیت المعمور کا ذکر آتا ہے جو آسمانوں میں موجود ایک ایسا مقام ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کی صحیح تاریخ یا دین کا کوئی مستند حوالہ احادیث میں نہیں ملتا، کیونکہ فرشتوں کی تخلیق کا معاملہ غیب کے امور میں سے ہے اور اس بارے میں تفصیلی معلومات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تاہم یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے اور انہوں نے فوراً سجدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عظیم الشان مخلوق بنایا ہے۔ وہ فرشتوں میں سب سے افضل اور سب سے بلند مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ ان کا مقام اس قدر بلند ہے کہ انہیں سید الملائکہ یعنی فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسمانی عظمت کا ذکر نہایت حیرت انگیز انداز میں کیا گیا ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل اور حقیقی صورت میں دیکھا جو کہ افق کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ان کے پروں کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوتے ہیں تو ان کے پر پورے مشرق و مغرب کے درمیان کے افق کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جیسے جواہرات جھڑتے ہیں۔ اتنا عظیم منظر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، ایک بار غار حرا کے قریب اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے مقام پر معراج کی رات۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ سکیں اور ان سے کلام کر سکیں۔ سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نہایت خوبصورت سفید کپڑوں والے اور کالے بالوں والے آدمی کی شکل میں آئے جن پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور نہ ہی کسی نے انہیں پہچانا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوالات کیے تاکہ صحابہ کرام کو دین کی تعلیم مل سکے۔ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن و حدیث سے مختلف ناموں اور القاب سے یاد کیا گیا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: روح الامین۔ قرآن کریم میں سورۃ العشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن روح الامین لے کر اترے ہیں۔ یہ لقب ان کی امانت داری اور دیانت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کو بغیر کسی کمی پیشی کے منو ان انبیاء تک پہنچاتے تھے۔ روح القدس۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح القدس اسے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ لے کر اترے ہیں۔ یہ لقب ان کی پاکیزگی اور تقدس کو ظاہر کرتا ہے۔ سفیر۔ انہیں اللہ اور اس کے انبیاء کے درمیان پیغام رسانی کا پیغام سونپا گیا، اسی لیے انہیں سفیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جو 2 فریقوں کے درمیان
پیغام پہنچاتی ہے۔ یہ تمام القاب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنیادی منصب اللہ تعالیٰ کی وحی کو انبیاء کرام تک پہنچانا تھا، اور اس ذمہ داری کو انہوں نے ہمیشہ نہایت امانت اور دیانت کے ساتھ نبھایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان اہم واقعات کی جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مختلف انبیاء کرام کی مدد کی یا ان کے پاس وحی لے کر آئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اطاعت کی اور سجدہ کیا۔ یہی وہ موقع تھا جب ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر کے رائندہ درگاہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجیق کے ذریعے فضا میں اچھالا گیا تو عین اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تمہاری مدد کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے عظیم واقعے میں بھی روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا بھیج کر قربانی قبول فرمائی، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں بھی جب مکہ کے بے آب و گیا وادی میں پانی کی شدید کمی ہو گئی تھی تو روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور اس واقعے میں بھی فرشتے کی مدد کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے یہ مبارک چشمہ آج تک جاری ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بدترین گناہوں میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹی ہوئی تھی، ان کی ہلاکت کا واقعہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جڑا ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات میں بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ذریعے اس پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک اٹھا لیا اور پھر اسے الٹا کر زمین پر پھٹک دیا اور اس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک عبرتناک مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی فرشتوں کی مدد کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے بحر کلزم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ بنا دے، اور جب فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہوا تو سمندر پھر سے مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ روایات میں بیان ہے کہ اس موقع پر بھی فرشتوں کی مدد شامل تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک نہایت اہم اور مشہور واقعہ حضرت مریم علیہ السلام سے جڑا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مکمل انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور اللہ کی پناہ مانگی، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اس موزانہ خوشخبری کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر کسی باپ کے، محض اللہ تعالیٰ کے حکم کن فیکون سے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک ہے اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار نہایت اہم رہا۔ اب ہم آتے ہیں اس اہم ترین حصے کی طرف جہاں ہم بات کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی تعلق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غار ہرا میں عبادت و غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک روز جب وہ غار میں تنہا تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بھیجا اور دوبارہ وہی حکم دیا۔ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیت پڑھی جن کا مفہوم یہ ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب نبوت کا آغاز ہوا اور اسی لمحے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ ذمہ داری شروع ہوئی جو انہوں نے 23 سال تک نہایت خوشی اسلوبی سے نبھائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے تجربے سے سخت گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی اور بعد میں اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جنہوں نے تصدیق کی یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ احادیث میں وحی کے نزول کی مختلف کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام گھنٹی کی آواز کی طرح وحی لاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
لیے سب سے زیادہ سخت کیفیت ہوتی تھی، اور اس دوران آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آ جاتے، چاہے سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے اور براہ راست کلام کرتے، جو نسبتاً آسان کیفیت ہوتی۔ اس طرح 23 سالہ نبوی زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مکمل قرآن کریم آیت در آیت نہایت امانت داری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اس وقت تک نازل شدہ قرآن کا آپس میں دورہ کرتے، یعنی ایک دوسرے کو سناتے۔ اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال یہ دورہ 2 مرتبہ ہوا، جس سے صحابہ کرام نے بعد میں اس بات کی علامت سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت عظیم الشان واقعہ معراج ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہ ہستی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سفر میں رہنمائی کی۔ روایات کے مطابق ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے دربانوں کو بتاتے رہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچ کر جو ایک ایسی حد ہے جہاں تک فرشتوں کی رسائی بھی محدود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب وہ آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھائیں تو جل جائیں گے، اور اس سے آگے کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا طے کیا۔ اسی رات 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، جو امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی اہم مواقع پر تشریف لائے۔ غزوہ بدر کے موقع پر روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرگردی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی جب مسلمانوں کو دشمن کی بڑی جمعیت کا سامنا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کا حکم پہنچایا۔ ایک نہایت دلچسپ واقعہ حضرت داہیہ کلبی رضی تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت داہیہ کلبی ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تاکہ صحابہ کرام بغیر کسی خوف کے ان کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری اگرچہ وہی پہنچانا تھی، مگر روایات میں ان کی دیگر ذمہ داریوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بارش اور نباتات کے معلومات میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مامور ہیں، اگرچہ اس بارے میں کچھ تفصیلات مختلف علماء کے نزدیک مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ ہم انہیں حتمی طور پر بیان کرنے سے گریز کریں۔ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنیادی اور سب سے اہم کام وحی کی ترسیل ہے، اور اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قابل اعتماد اور امانت دار فرشتہ سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی عظیم الشان حیثیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے بامشہور حضرت جبرائیل علیہ السلام دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، کبھی تھکاوٹ یا اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ ان کا عرش کے قریب مقام ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت بلند و بالا مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف فرمایا اور انہیں اپنا سب سے قریبی روحانی ساتھی قرار دیا۔ یہ سوال بھی اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ قیامت کے قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام زمین و آسمان کی مخلوقات بامشہور فرشتے بے ہوش ہو کر فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس سے تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی اور حساب کتاب کے لیے جمع کی جائیں گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کے مطابق حاضر ہوں گے۔ اس پوری گفتگو سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی، چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتی، بلکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی تمام تر عظمت کے باوجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور بغیر اجازت کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ دوسرا سبق یہ کہ ایمانت اور دیانت داری کتنی اہم صفات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کا لقب اسی وجہ سے دیا گیا کہ انہوں نے کبھی وحی میں ایک لفظ کی بھی کمی پیشی نہیں کی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایمانت داری کو اپنانا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات میں دیکھا، ہمیشہ تیار رہتا ہے، بشرطیہ کہ بندہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرے۔ چوتھا سبق یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خصوصی تعلق اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے مقبول اور محبوب تھے۔ یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کو مزید
مزید مضبوط کرنے کا سبب بننا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق، ان کی عظمت اور مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں جانا۔ ان کی زندگی اور کردار ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ایمانداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور مستند معلومات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔